ہمارا کوئی سیاسی پروگرام بالکل نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے. چوئی صاحب کا بھی نہیں ہے، مجھے یقین ہے، میرا تو بالکل نہیں ہے. تو ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں پیورلی اکیڈیمک ڈسکشن. یہ یونیورسٹیز میں ہی شروع ہوئی اور کافی یونیورسٹیز میں ہم جا چکے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اب اسٹوڈنٹس بھی بلا رہے ہیں، ٹیچرز بھی بلا رہے ہیں، اور ہم جا رہے ہیں. پبلک سیکٹر میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا. کافی فیکلٹی کے لوگ وہاں پہ تھے، ٹیچرز تھے، تو بڑا انٹرسٹنگ ہماری ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی. اور جہاں بھی ہم گئے، ہم کوئی جلسے نہیں کرتے، ہم تو ایک انٹریکٹیو سیشن کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور جہاں بھی. تو آج آپ کے پاس بھی اسی لیے حاضر ہوئے ہیں کہ کم از کم ہم نے جتنا اسے دیکھا کہ جو سینٹرلائز سسٹم ہے وہ دنیا میں کہیں پہ چل نہیں رہے. پوری دنیا میں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہی چل رہی ہے. اس میں عام طور پہ جیسے ہمارے 3 ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے، فیڈرل ہے، پروونشل ہے، اینڈ دین لوکل ہے. جو لوکل کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. 2 ہی ٹیئرز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، فیڈرل اور پروونشل. تو دنیا میں ایک تو صوبے بھی چھوٹے ہیں جہاں پہ 3 ٹیئرز ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے ظاہر ہے، دین اسٹیٹس ہیں یا صوبے ہیں، اس کے بعد لوکل گورنمنٹ ہے. تو تینوں ٹیئرز ہی ایکٹیو ہوتے ہیں. ہمارا ایک ٹیئر ہے ہی نہیں. اب ہم نے جب 18th امینڈمنٹ کے پاس صوبوں کے پاس اختیار بھی چلا گیا اور پیسہ بھی چلا گیا. آپ جیسے بات ابھی میر صاحب کر رہے تھے، صوبوں میں وسائل کی کوئی کمی ہے ہی نہیں، لیکن نیچے تک آپ کی چیزیں پہنچ نہیں رہی. ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیں، ہیلتھ کو آپ دیکھ لیں، کسی کو دیکھ لیں. یہ میرے سامنے اچانک ہی جو آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں ایسے دیکھ رہا تھا، تو جب میرے سامنے یہ کھولا، یہ پبلک ویلفیئر انڈیکس جو پاکستان کا ہے، جو دنیا میں کے اداروں نے کیا، ہم نے نہیں کیا، نہ پاکستانیوں نے کیا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں پاکستان کا 140th نمبر ہے آؤٹ آف 167. اسی طرح ہیومن ڈیولپمنٹ کے آپ دیکھیں 193 کنٹریز کو انہوں نے سروے کیا، پاکستان از ایٹ 168. آپ اس کو پڑھتے جائیں. یہ رول آف لاء میں ہمارا 129 نمبر پہ ہم ہیں 142 کے سروے کے بعد. گلوبل ہنگر انڈیکس 127 ملکوں کا سروے ہوا، ہم 109 نمبر پہ ہیں. بھوکے مر رہے ہیں ہمارے لوگ. میر صاحب سیلاب کی وجہ سے نہیں، اس کے علاوہ بھی مر رہے ہیں. 44% آپ کی سٹنٹنگ گروتھ ہے بچوں کی، 44%. تو آدھے بچے تو آپ کے وہ ہیں کہ ہم نے اپنے 20 سال بعد کا مستقبل بھی برباد کر لیا ہوا. یہ صرف آج کی بربادی نہیں ہے. آج جو بچہ جس کو صحیح خوراک نہیں مل رہی، جس کا جسم نہیں ڈیولپ ہو رہا، جس کا دماغ نہیں ڈیولپ ہو رہا، وہ آپ کے 20 سال بعد کا مستقبل بھی اس نے خراب کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ ہم نے کر دیا، اس کا بھی اور اپنا بھی. تو یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، ہمیں فیوچر میں بھی یہ چیزیں ساری فیس کرنی پڑیں گی. جو ایکسیس ٹو ڈرنکنگ واٹر، اور یہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. جو آپ کے اسکول سے باہر بچے ہیں، 2.5 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے. 44% کی آپ سٹنٹنگ گروتھ کر رہے ہیں، 2.5 کروڑ، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ہم نمبر 1 ہیں اس میں دنیا میں. ہم سے بڑے ملک ہیں نا. یہ میں نمبر کی بات کر رہا ہوں، میں پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں. انڈیا کی آپ کی 1.5 ارب کی آبادی ہے. ان کے مجھے تو شرم آتی ہے نام بھی وہ فگر بھی بتاتے ہوئے، اللہ کرے غلطی ہو، لیکن کوئی 2 ملین سے زیادہ بچے ان کے اسکول سے باہر نہیں ہیں. 1.5 بلین کی آبادی میں، اور ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں تقریباً ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، اور 44% کو ہم کھانا نہیں دے پا رہے. تو جب آپ کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، اور آپ کی حکومتیں بھی چل ہی رہی ہیں، اور 78 ایئرس سے آپ ملک کو چلا رہے ہیں، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو لوگوں کو ملنی چاہیے. اس کے بعد ہی آپ لوگوں سے کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں نا جی. تو یہ ہمارے حالات ہیں. ابھی بات ہماری ہو رہی تھی کہ ہم نے سوائے کیپٹل سٹیز کے کچھ ڈیولپ ہی نہیں کیا. 5 شہر ہم نے بنائے ہیں پاکستان میں، 6ٹا نہیں ہے کوئی بھی. یہ چیزیں، یہ بنیادی حق ہیں جو ایک شہری کے، وہ کیوں نہیں مل پا رہے.
ہمارا کام صرف یہاں بیٹھ کے حکومتوں ہم تو نہیں کر رہے نا، ہم تو اکیڈیمیا سے ہم حکومت کو کرٹیسائز صرف نہیں کرتے، ہم سسٹم پہ بات کر رہے ہیں۔ 78 ایئرز میں اچھے لوگ بھی تو آئے ہوں گے نا، سارے تو خراب نہیں آئے، لیکن حالات تو کبھی بھی ہمارے درست نہیں ہوئے۔ اگر آپ گراف بنا کے دیکھیں، اب کوئی میں ویسے اکیڈیمکلی نام لینا چاہ رہا ہوں، ویسے نہیں لینا چاہ رہا، آپ ایوب خان کی گورنمنٹ ہے، یحییٰ خان کی گورنمنٹ ہے، نواز شریف کی گورنمنٹ ہے، عمران خان کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اگر آپ مہنگائی کا گراف دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بالکل یوں سیدھا جا رہا ہے، کہیں پہ کوئی فرق نہیں آ رہا۔ آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، وہ بھی ایک کانسٹنٹ ایک اپنی سپیڈ سے ہو رہا ہے، کوئی اس میں کبھی بھی بہتری نہیں آئی۔ تو یہ چیزیں اگر نہیں ہو رہی ہیں، اور اگر ہمارے بچے پڑھ بھی نہیں رہے، ان کو کھانا بھی نہیں مل رہا، ہمارا لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک جو قتل کا مقدمہ ہے نا جی، خدا نہ خواستہ کسی کو بھگتنا پڑ جائے، 16 سے 18 سال لگتے ہیں اس کے فیصلے میں، اور اس پروسیس میں آپ کے دونوں خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ چوری اور ڈکیتی کے 100% ایکویٹل ہے، کسی ایک بندے کو کبھی یہاں پہ سزا نہیں ہوئی، آپ ریسرچ کر کے اپنی نکال کے دیکھیں، 100% ایکویٹل ملے گا آپ کو۔ پینڈنگ کیسز جو آپ کے ہیں وہ ملینز اور ملینز میں ہیں۔ السلام علیکم۔ باری نہیں آتی، سول لیٹیگیشن تو کبھی کسی کے گلے پڑ جائے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جس دن آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی تھی، مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وردی میں تھے، صدر تھے، ان کا سسٹم تھا بنایا ہوا، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ نے آ کے 99 چینجز کی تھی اس میں آتے ساتھ، اور ہر تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ ناظم کو کس طرح سے بے اختیار کرنا ہے، اور ڈی سی او کو کا اختیار کس طرح سے بڑھانا ہے، اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کو واپس کرنی ہیں۔ تو یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہمارے، شاید جینز میں نہیں ہے کہ ہم اختیار کو اس طرح سے تقسیم کریں ہمارے لیڈر، اور یہ ایک کی بات نہیں ہے، یہ سب کی بات ہے، کبھی کسی نے نہیں کیا۔ تو اگر ہم صوبہ بنائیں گے، صوبے چھوٹے کریں گے، ہم جو پرپوز کر رہے ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں، یہ 33 آپ کے پروونسز بن جائیں گے، اس میں جو آپ کی گروتھ ہے لیڈرشپ کی، وہ ایک آرگینک گروتھ شروع ہو جائے گی۔ 33 صوبوں میں 2 4 6 تو نکلیں گے جو اچھا کام کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے فیل ہو جائیں۔ جو 4 6 10 لوگ اچھے نکلیں گے وہ آپ کی نیشنل پالیٹکس میں آ جائیں گے۔ انڈیا میں کس طرح ایک چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن گیا، اس نے اپنے صوبے میں اپنی اسٹیٹ میں پرفارم کر کے دکھایا۔ آپ سب بھی جانتے ہیں 2014 میں تو انڈین میڈیا کے ساتھ آپ سب کا ایک اچھا تعلق تھا، اور ہم الیکشن کور کرتے تھے انڈیا کے، اور ہر کسی کا یہ خیال تھا کہ کانگریس تو ہار جائے گی، سٹنگ پارٹی ہے گورنمنٹ میں، بی جے پی لیڈ کولیشن بنے گی، اور ایل کے اڈوانی اس کا پرائم منسٹر بنے گا کیونکہ وہ پریزیڈنٹ ہے بی جے پی کا۔ ہم سب نے دیکھا کہ جب مودی نکلا، پورا کارپوریٹ انڈیا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس نے پرفارم کیا تھا گجرات میں، تو اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ الیکشن بھی سنگل پارٹی میجورٹی بھی لے گئی، کولیشن بھی نہیں بنی، اور ایل کے اڈوانی صاحب تو نظر نہیں آئے، جو پاپولر تھا وہ پرائم منسٹر بن گیا، آج تک بنا ہوا آپ کے سامنے۔ اسی طرح آپ کتنے، فرانس کا پریزیڈنٹ ایک میئر بنا تھا، اس طرح لوگ اسی طرح سے ترقی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ سسٹم ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں عام آدمی آگے بڑھ سکے۔ اب 13 کروڑ کے صوبے میں کون آگے آ سکتا ہے اپنے بل کے اوپر، کون سا ایم پی اے، کون سا میئر آگے آ سکتا ہے؟ اسی طرح ہمارے پھر ان آرگینک بنتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی کو آگے نہ کرے تو وہ بن ہی نہیں سکتا، ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے۔ آپ میرے سے زیادہ آپ سارے اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون کیسے بنا، اس تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی ایک ہی طرح سے بنا۔ اور خود پولیٹیشنز کو بھی، ہم تو اکیڈیمیا ہم بات کرتے ہیں، خود ان سیاستدانوں کو بھی اس کا نقصان ہوا ہے، کیونکہ یہ پرفارم کر کے نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگوں کے بیچ میں سے نہیں آتے، کسی کو پھانسی بھی لگتی ہے، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
کوئی جیل میں چلا جائے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی جلا وطن ہو جائے لوگ بادر ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگوں میں سے آئے نہیں اور اس نے لوگوں کے لیے کچھ پرفارم بھی نہیں کیا۔ ترکی کے حالات ہم جیسے تھے نا، ملتے جلتے، تو اردگان نے ڈیلیور کیا، اس نے پہلے میئر بن کے ڈیلیور کیا، اس کی پارٹی نے لوکل گورنمنٹ میں ڈیلیور کیا، اس کے بعد اس نے گورنمنٹ میں آ کے ڈیلیور کیا، اور دیکھیں اس کے خلاف کو ہوا تو پھر لوگ نکلے اس کے لیے۔ ہمارے لوگ اس لیے نہیں نکلتے کہ لوگوں کی سٹیکس ہی نہیں ہے کسی اس سسٹم کے اندر۔ آپ ان کو کرنے دیں، صوبے چھوٹے بننے دیں، آپ پرفارم کریں، آپ نکلیں، آپ آگے آئیں، آپ لیڈر بنیں، میرٹ کے اوپر بنیں، تو قوم آپ کے پیچھے چل پڑے گی۔ ضرورت ہوتی ہے ہر قوم کو پاپولر لیڈرز کی، تو کہاں سے آئیں گے وہ؟ یہ ہمارا ایک آپ کہہ لیں، میں ایک جو تعارف تھا وہ یہی تھا۔